اس عورت نے 3 چیزوں سے افیکٹ ہونا. نمبر 1 فوڈ, نمبر 2 واٹر, نمبر 3 ہائیجین, ٹھیک, اینڈ نمبر 4 مینٹل پرابلمس. ویدر ایسے ہی رہے گا بٹ اب آپ کیا کرو گے. تو یہ چیز گورنمنٹ کو سٹارٹ کر. یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا, آنے والی جنریشن ہم سے پوچھیں گی کہ آپ لوگوں نے ہماری زمین کے ساتھ کیا کیا, مدر ارتھ کے ساتھ کیا کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم جواب دیں. اچھا, اب ہم امپیکٹ کی چونکہ بات کر رہے ہیں اور جب گلوبل وارمنگ کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم نے کازز کی بھی بات کی ہے, اس کے چیلنجز کی بھی ہم نے بات کی ہے, پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے. اب گلوبل وارمنگ اور پاکستان میں جس طرح کی گرمی جتنے لمبے عرصے کے لیے موجود ہے اور جو سردیوں کا موسم ہے, آپ نے بھی کہا کہ 1.5 مہینے کے لیے ہمیں تھوڑی سی شدت محسوس ہوتی ہے لیکن نہیں ہے. اس کے اثرات کیا ہیومن باڈی پر بھی ہیں؟ میجر چینجز یہ ہمارے جسم میں بھی لے کر آ رہا ہے؟ اگر میں بات آپ ہی سے شروع کروں تو آپ کو شاید اچھا بھی لگے اور آپ کو لگے کہ یہ کیا اس نے بات پکڑ لی. آپ نے کہا کہ یو آر اے سائیکالوجسٹ. آپ مجھے بتائیے کہ ہم آج جہاں بیٹھے ہیں, اگر اے سی پراپر کام نہ کر رہا ہوتا تو شاید ہماری ڈسکشن میں وہ مزہ نہ ہوتا. کریکٹ. یہی چیز باہر کام کرنے والے مزدور پہ ہے. اگر وہ اچھے اسپیسیفک ویدر میں نہیں نہ کام کر رہا, اس کا مائنڈ فریم بدلے گا, اس کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ کرے گی, تو وہ اسی طرح کا کام کرے گا. آپ اس سے پھر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایکسٹریم ویدر میں تم اس طرح کام کرو یا تم اس طرح کام کرو. تو جب گرمی آئے گی تو وہ اس میں بھی بے حال ہے, نڈال ہے. وہ سردی آئے گی تو بھی وہ خوش تو ہوتا ہے شروع میں سردی کے, لیکن وہ 1.5 مہینہ جب بہت پڑتی ہے سردی تو اس سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. تو سائیکولوجیکل افیکٹ آتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ دیکھیں مین یا لیبر پاور پہ تو آتا ہی ہے, زیادہ تر آتا ہے عورتوں پہ. اچھا. اور عورتوں پہ اس لیے آتا ہے کہ آپ جب رورل ایریا میں جاتے ہو تو زیادہ تر کسان عورتیں ہیں. مرد مین کام کرے گا, باقی سارا کام عورت نے کرنا ہے. اس نے گھر بھی چلانا ہے, اس نے بیج بھی جا کے لگانا ہے. بالکل. اس نے ابھی آپ یہ اینڈ آف مئی میں یا اینڈ آف اپریل تھا تو لوگ زیادہ تر عورتیں جا رہی تھی کہ جی ہم فصل کٹائی کرنے جا رہے ہیں تو کچھ کما لیں گے. آپ سمجھیں اس بات کو, وہ عورت جا رہی ہے. اچھا, اب اسی عورت نے جب گھر کے ریسورسز کو مینج کرنا ہے, فلڈ آ گیا تو فوڈ بھی مینج کرنا ہے. فلڈ آ گیا تو اس نے اس بچے کو جس کو دودھ پلانا ہے اس بچے کو بھی دیکھنا ہے. تو اس عورت نے 3 چیزوں سے افیکٹ ہونا. نمبر 1 فوڈ, نمبر 2 واٹر, نمبر 3 ہائیجین, ٹھیک, اینڈ نمبر 4 مینٹل پرابلمس. تو آپ خود سوچئے کہ وہ عورت جو یہ سب کچھ کرنے والی ہے یا کر رہی ہے, جب اس نے ہی اس قابل نہیں رہنا مینٹلی, تو آپ اس سے فیوچر جنریشن کو اسی طرح پال کے کھڑا کرنے کی بات کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں میں یہ چیزیں اس طرح ہوتی تھی تو اب بھی کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ Not at all. تو ہمیں اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں فارمرز کو جا کے سمجھانا پڑے گا کہ یہ دیکھو یہ ریالٹی ہے. ریالٹی دیکھی نا, میں نے آپ کو کہا ریالٹی ہے, ویدر ایسے ہی رہے گا بٹ اب آپ کیا کرو گے. تو یہ چیز گورنمنٹ کو سٹارٹ کرنی پڑے گی. ابھی آپ اور ہم نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کوئی چیز ایسی کرنے لگتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بیوقوف ہیں, ہمیں آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا دل نہیں چاہ رہا. تو اس کا مائنڈ فریم نہیں ہے, ٹھیک, وہ اس چیز میں انگیج نہیں ہے, تو آپ کو وہ انگیجمنٹ لانی پڑے گی. ٹھیک. جویریہ صاحبہ, پچھلے کچھ دنوں سے اور مہینوں سے جو ہمارے دنیا کے حالات ہیں وہ بہت, ہم نے اس میں کشیدگی دیکھی. پہلے پاکستان انڈیا کے جو حالات تھے وہ تھوڑے سے اچھے نہیں رہے. اس میں پھر ہم نے دیکھا اسرائیل ایران وار ہوئی, امریکہ بھی اس میں ہوا, اور سچویشن ایک بہت پیسفل اس وقت دنیا کی نہیں ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, بہت سارے میزائلز جو ہیں وہ ایک ملک نے دوسرے ملکوں پہ گرا ہے. اس میں پھر نیوکلیر ویپنز کی بھی بات ہوتی رہی. یہ ہماری دنیا کو کتنا متاثر کرے گا, کتنی چیلنجنگ ہے اس وقت یہ کرنٹ سچویشن؟ دیکھیے نبیہ, جب آپ ایسی جگہ رہتے ہیں نا جس کی چھت جو ہے وہ ایک آسمان ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ بھی کچھ ہوگا وہ دوسرے گھر کو یا دوسرے رہنے والے کو افیکٹ ضرور کرے گا. آپ وار فیئر کی طرف جانے کی بجائے پہلے یہاں سے ہم اگر سٹارٹ لے لیں کہ جب ہم ویپنز بناتے ہیں, ان کے تجربات کیے جاتے ہیں, وہ زمینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے لانے کا باعث بن رہے ہیں, وہ باہر تابکاری جو ہے اس کی اثرات باہر تک آتے ہیں.
آج تک ہیروشیما ناگاساکی کو لوگ نہیں بھولے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے اثرات اتنے بھیانک تھے کہ جو آنے والی یا پیدا ہونے والی نسلیں تھیں ان پہ بھی وہ اثرات جو ہیں وہ آئے. اس پہ موویز بن چکی ہیں. آپ بچوں کی دیکھیں, اینیمیٹڈ فلموں کو دیکھیں, آپ یقین مانیں کہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ ڈاکٹر سوئس کیا بات کرتا ہے. آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ آئس ایج میں کیا بات کی جا رہی ہے, ویدر شفٹس کی بات ہو رہی ہے. 4 موویز بنا دی, ایک میں فلڈ لے آئے, ایک میں گلیشیئر میلٹ کر دیا, ایک میں زمین پہ کچھ نہ غذا جس کو کہتے ہیں فوڈ اسکیرسٹی کی بات, انسیکیورٹی کی بات کر دی, وہ سارا کچھ. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جب آپ اور ہم ان جنگوں کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دیر شوڈ ناٹ بی اے تھرڈ ورلڈ وار, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کتنی تکلیف میں تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے اس کو روکنے کے لیے یونائٹڈ نیشن. دیکھیے ایک لفظ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پہلے لیگ آف نیشنز تھی, اس کا پرپس کیا تھا کہ دیر شوڈ ناٹ بی اے سیکنڈ ورلڈ وار. جس دن سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو آپ کی کتابوں نے اسٹارٹ کیا لفظ, انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن اسٹیبلش آن دی ایشز آف دا لیگ آف نیشنز. کیا مطلب کہ ایک ایسا کام ہو گیا کہ اسی کے اوپر آپ کو بلڈ کرنا پڑ گیا کہ اگلی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ابھی جنگیں ہو رہی ہیں ان کو جب ہم اتنے شعور میں ہیں, ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو, ان کے پرابلمس کو جانتے ہیں, تو دنیا کے لیڈرز کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھیں, وہ سسٹینیبل لیونگ کی طرف جائیں, سسٹینیبل ایگریکلچر کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں, سسٹینیبل انڈسٹری کی طرف لے کر جائیں, رادر کہ ان چیزوں کے امپیکٹ جو ہیں جو کہ ان ایکو فرینڈلی ہیں, جو کہ پولوٹنٹس کے طور پہ کام مطلب نظر آ رہے ہیں, اس کے ایفیکٹ کو مٹیگیٹ کریں رادر کہ وہ کسی چیز کو جو ہے وہ بڑھاوا دے دیں. تو اس کے لیے میرا یہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ برین اسٹارمنگ کریں, ٹھیک, ورڈ ٹو ورڈ ایک دوسرے کو بتائیں, ٹھیک, اور اس چیز کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں. کیونکہ آنے والی جنریشنز, دیکھیے یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا, آنے والی جنریشنز ہم سے پوچھیں گی کہ آپ لوگوں نے ہماری زمین کے ساتھ کیا کیا, مدر ارتھ کے ساتھ کیا کیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم جواب دیں ہوں گے. ہم نے تو اس کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا جس قابل وہ تھی. کریکٹ. جویر صاحب وائنڈ اپ کریں گے, اور سلیوشنز اگر ہم کو ایک شیئر کر دیں ہماری گورنمنٹ کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ایک عام انسان کے لیے, کہ کیسے ہم سب کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پولوشن کو کم کرنے کے لیے, ارتھ کو سیو کرنے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے بلیم گیم کو ختم کریں, ایک دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. شروع کرنا ہے ہم نے اپنے لیے, اپنی یوتھ کے لیے اور اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ بارش کا وہ پہلا قطرہ بن جائیں جس سے ہم وہ انیشیٹو لیں اور اس چیز کو جو ہے فخر سے بیان کر سکیں یا بتا سکیں. آپ کے میرے بس میں اگر ہے کہ جی ہم درخت لگا سکتے ہیں, ہمیں درخت لگانے چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے گاربیج کو سیگریگیٹ کر کے جو کوڑے والے کو دے سکتے ہیں اس کو دے دیں. آپ تو اتنے لکی ہیں کہ پاکستان میں کوڑا چننے والے آپ کے پاس بنا پیسے مانگے کوڑا چن رہے ہیں. دنیا میں تو اگلے کہتے ہیں آؤ کوڑا لو اور ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اٹھا کے لے کے جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا. دوسری چیز جو دیکھنی پڑے گی, ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر بھی نہیں ڈالنی, اور گورنمنٹ ہر چیز انڈیویجول کے اوپر بھی نہ ڈالے. جو ان کی رسپانسبلٹی ہے پالیسی میکنگ کی, جی, اس کو اسائن کرنے کی, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی, اور پھر اس کو میئر کرنے کی. اور پھر عوام سے یا لوگوں سے جن سے وہ ووٹ لے کے وہاں بیٹھے ہیں, پھر ان سے فیڈ بیک مانگیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا, تم لوگوں نے کیا کیا. تو فیڈ بیک کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آ جائے گی, تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور جہاں تک کوشش ہو سکے اپنی انڈیویجول ذمہ داری سے آپ نے منہ نہیں چھپانا. تھینک یو سو مچ جویریہ صاحبہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آئی گیس کہ بڑی یوزفل گفتگو رہی ہوگی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, اور بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ہمیں ملا ہوگا. اور آئی ہوپ کہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بڑا ہیلپ فل ہوگا ہمیں یہ سمجھنے کے لیے, اپنی جنریشن کو بتانے کے لیے کہ جو ہماری مدر ارتھ ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, ہمارے جو سمندر ہیں ہمیں ان کو بچا کے رکھنا ہے, اور اس کے لیے جو ہمارے بس میں ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے, اور آغاز آج سے ہی ہونا چاہیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.